وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ نماز نبوی کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنا کیسے ادائیگی ہونی چاہیے، اس کے متعلق دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ بات رکھی ہے اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز محدثین نے، اس سے پہلے تابعین اور اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے دیکھا ہے اور اسے سیکھا ہے اور پھر اس کو محفوظ کیا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو سکھانے کے لیے خصوصی طور پر آپ نے ممبر کے اوپر ایک مرتبہ نماز پڑھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ممبر کے اوپر نماز اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم جان لو، سیکھ لو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دور دراز کے ایک قبیلے سے دو جوان آئے تھے، نوجوان تھے، وہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، تقریباً 17 یا 18 دن رہے، اور اس کے بعد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اب اپنے گھر والوں کو ملنا چاہتے ہو، تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، اور سفر میں تم میں سے ایک اذان کہے اور اقامت کہے، دوسرا جو ہے وہ جماعت کروائے۔ یہ دو کی جماعت ہے، کم از کم دو کی جماعت مشروع ہے، سنت ہے۔ اور انہی دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرنا جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، آپ سے دین سیکھتے، اور پھر اپنے اپنے گھروں میں جو دور دراز سے آتے وہ چلے جاتے۔ کئی صحابہ تو یمن سے آئے، عراق سے، یمن سے، بہت دور کا سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مسجد نبوی میں رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہمان ہوتے، آپ ان کو دین سکھاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے، تو نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی منگوائی اور اقامت ہو چکی تھی، آپ نے کرسی منگوا کر آپ کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے ان کو پورا کا پورا جو وہ سیکھنے آئے دین سکھایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھی اور پڑھائی۔ یہاں پر ہم سب کے لیے ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، یا ان کو معلوم نہیں تھا کہ سنت کے مطابق جو ہے نماز ایسے ادا کرنی ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث جو ہے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اہل حدیث کا منہج ہے اور اس کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دلیل معلوم نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں تو یہ بتلایا گیا ہے اور ہمیں تو ایسا ہی کرنا ہے اور ہم نے ایسی ہی نماز پڑھنی ہے۔ یا ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کئی سالوں تک وہ نمازیں پڑھتے رہے اور ان نمازوں کے بارے میں پھر وہ پوچھتے بھی ہیں کہ وہ نماز، مثال کے طور پر اگر کوئی یہ پوچھے کہ جیسے کہ ابھی اس کی تفصیل آئے گی کہ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع کے بعد اسی طرح رفع الیدین کرنا ہے جس طرح نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے ہیں، اور اس کی دلیل بخاری میں، مسلم میں۔ تو جو لوگ اس طرح نہیں کرتے،
اب ان کی نماز اور جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کی نماز کے بارے میں فرق ہے دونوں میں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جو بڑا ہی محتاط قسم کا جواب وہ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ دیا تھا، غالباً حافظ شریف صاحب نے یہ دیا تھا کہ جو ایسی نماز نہیں پڑھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ محمدی نماز نہیں ہے، بلا شبہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات بھی قابل غور ہے، میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، بلکہ ایک صحابی آتے ہیں نماز نبوی کے اندر، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر السلام علیکم کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے ان کی نماز دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ وہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو یہ کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، نماز پڑھی، پھر واپس آئے، آپ نے پھر یہی کہا، پھر وہ گئے، نماز پڑھی، پھر آپ نے یہ کہا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو نماز آتی تھی میں نے وہ پڑھ لی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور نماز نہیں ہے، آپ مجھے نماز سکھا دیں۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوری نماز سکھائی۔ یہاں پر جو آپ سے جو گزارش کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھی، اور یہ کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور اسی پر ان کا انتقال ہو، وہ صحابی ہیں۔ وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی ہیں، آپ نے ان کو دیکھ لیا ہے اور آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، تو اس کے بعد کون ایسا ہے جو یہ کہے، جو سنت کے مطابق نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میری نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی، یا جو میں نے کر لیا، جو کر چکا، کتنے سال میں نماز پڑھ چکا، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یاد رکھیے وہ چیز یا وہ علم، دین کی وہ بنیاد جس پر بنیاد ہے دین کی، 5 چیزیں ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، رمضان اور حج۔ یہ 5 اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے، نہیں جانتا نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزے کے متعلق اسے نہیں معلوم، توحید جو بنیاد ہے اس کے متعلق وہ نہیں جانتا، اور وہ یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص 40 سال تک نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، جلدی جلدی کرتا ہے، کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، اور جو کچھ ہو گیا اب آگے آئندہ میں نہیں کروں گا، تو اس کا جو پچھلا زمانہ تھا اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر رہتا ہو جہاں پر دین کا علم سیکھنا بہت آسان ہو، مثال کے طور پر گجر چوک پہ رہتا ہو، مسجد باب الاسلام کے قریب رہتا ہو، جامعۃ الاحسان کے قریب رہتا ہو، کل کو قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ سے وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، جبکہ اس کو بتانے والے بھی کافی موجود تھے، ہر کسی سے وہ پوچھ بھی سکتا تھا، تو یہ اس کا عذر جو ہے وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے۔ لہذا ان 5 چیزوں کے مقابلے میں 5 چیزوں کے لیے علم حاصل کرنا، جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور کوئی شخص یہ کہتے کہ مجھے نماز، ایسی نماز یہ بھی ٹھیک ہے، وہ نماز بھی صحیح ہے، وہ نماز بھی صحیح نہیں، نماز صرف وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اہتمام کے ساتھ کہ نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور پھر آپ کا نماز سکھانا۔ اور پھر آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کیسے باندھے۔ وائل بن حجر ایک صحابی ہیں، ان کی وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں صحابی وائل بن حجر کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں؟ صحابہ کہتے ہیں جی آپ پڑھیں۔ وہ دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں اور دکھانے والا بھی صحابی، دیکھنے والے بھی صحابی۔ کیا ہو رہا ہے؟ نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی۔ یہ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، اور نسائی اور ترمذی جس کے اندر حدیثیں محفوظ کی گئیں، لکھی گئیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے پوری نماز پڑھی اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، جو ہتھیلی ہے ہاتھ، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر، اور یہ جو جوڑ ہے اور یہ جو ہاتھ ہے اس کے اوپر انہوں نے یوں رکھا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ یوں رکھا۔ طویل حدیث ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ رکوع کیا، رفع الیدین کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے رفع الیدین کیا، صحیح حدیث ہے۔ تو انہوں نے جب یوں ہاتھ رکھ کر بتایا، صحابہ کرام نے دیکھا اور سینے کے اوپر انہوں نے ہاتھ باندھا، تو صحابہ کرام نے جو وہاں پر کم و بیش 10 یا 20 کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، سب نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی نماز پڑھتے تھے، کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی نماز کے اندر جو ہمیں معلوم حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ایسے پڑھی ہے۔ تو نماز میں اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھنا، اس طرح باندھ لینا، یا تھوڑا سا آگے جا کر یوں بھی، یہ اس طرح ہاتھ کرنا صحیح نہیں، کونی سے پہلے یہاں تک، اور یہ طریقہ جو ہے یہ سنت ہے۔ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا سنت ہے، سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو روایت حدیث ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کل مزید بات کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔